مدائنی راوی ہے. اب سمجھیے گا کہ امام کیسے ان کے مشکل کشا ہے جانوروں کے اور پرندوں کے. امام گزر رہے ہیں اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے, بیرون مدینہ امام کی سواری جا رہی ہے, اور بس ایک راوی ہے ساتھ جس کا نام ہے مدائنی. وہ کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے کہ سامنے شیر آ گیا. اب شیر کو دیکھ کے ہم ڈر گئے, کہیں چیر پھاڑ نہ ڈالے اور کہیں ہمیں قتل نہ کر دے. ایسے میں ہم نے دیکھا کہ وہ شیر امام کی سواری کی طرف بڑھا. اب مجھے تو اور خطرہ ہوا کہ کہیں یہ حملہ نہ کر دے. اب ادھر دیکھیے کیا راوی کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ شیر امام کے گھوڑے کی سمت بڑھا اور ایسے گھوڑے کی ران پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا. اب وہ کہتا ہے میں تو اور ڈرا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ امام کو کھا نہ جائے. اب دیکھیے یہ ہے معرفت کی کمی. معرفت کی کمی یہ ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ کہیں شیر امام کو کھا نہ جائے اور حملہ نہ کر دے. اگر معرفت زیادہ ہوتی تو اسے یہ پتہ چلتا کہ تم کیا امام کی بات کر رہے ہو. بلکہ روایت میں آیا کہ جو حسین کی زیارت کر لے اسے درندہ گزند نہیں پہنچا سکتا. جن کی زیارت پر درندہ دور ہو جائے وہ امام پہ حملہ کیسے کرے. اب معرفت کی کمی تھی. اب یہ معرفت کی کمی رکھتا تھا. اب اس نے دیکھا کہ اچانک سے شیر اٹھا اور امام نے ایسے اپنا سر کان کی سم سے یوں نیچے کر لیا. اب یہ امام سے باتیں کر رہا ہے. ایسے امام نے کہا اچھا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. اب وہ پیچھے ہوا. بھائی سمجھیے گا عجیب واقعہ ہے. جیسی وہ پیچھے ہوا امام نے دست دعا کو بلند کیا اور اس کے لیے دعا کی. اب امام شیر کی زبان میں دعا کر رہے ہیں. سمجھے منطق الطیر سمجھیے. اب امام دیکھیے اپنی فصیح عربی میں بات نہیں کر رہے, امام شیر ہی کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. جملہ کہوں علی کا شیر ہے نا, علی کے گھر کا شیر ہے, شیروں کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. ایسے میں جب بات کو تمام ہوئی شیر بھی اپنا سر اٹھائے اپنی زبان میں ایسے گردن کو ہلا کے پتہ نہیں کیا کہے جا رہا ہے. ایسے میں جب ہو گیا معاملہ ہو گیا, وہ آیا امام اترے, قدموں سے لپٹا, رخسار ملنے لگا اور شکریہ کہہ کر چلا گیا. اب مدائنی وہیں سکتے میں کھڑا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایسے میں اس نے امام سے پوچھا فرزند رسول ذرا سا اس بات سے پردہ اٹھائیے کہ یہ معاملہ کیا تھا اور گفتگو کیا ہو رہی تھی. امام نے کہا سنو ہم بتاتے ہیں گفتگو کیا ہے. اس شیر کی مادہ کے ہاں وقت ولادت آ گیا تھا اور وہ خطرے میں تھی اور مشکل میں تھی, مشکل حل نہیں ہو رہی تھی. تو اسے پتہ چلا کہ اس جانب سے ہماری سواری گزر رہی ہے, تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا ٹھہر جا نور خدا آ رہا ہے, میں ذرا سا جا کر تیرے لیے دعا کراؤں. اب جیسے ہی یہ آیا اور اس نے ہم سے آ کر درد بیان کیا مولا یہ معاملہ ہے ذرا دعا فرما دیجئے, تو بس ہم نے دست دعا بلند کیے اور خدا سے کہا پروردگار اس کی مشکل حل کر. بس ابھی اس نے آمین کہا کہ ہم نے اسے کہا کہ جا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے ہاں بیٹا ہوا ہے. وہ قدموں سے لپٹ گیا اور شکریہ ادا کر کے چلا گیا. اب کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ معصوم کے پاس علم منطق الطیر کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ معصوم ان کا امام ہے. جیسے آپ اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں ویسے ہی جانور اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ہے امام. بس ہو گئی تقریر تمام. مگر یہ واقعہ چھپ جاتا. کیوں چھپ جاتا؟ اس لیے کہ راوی مدائنی دو لوگ ہیں, یا خود امام ہے جو معجزہ دکھا رہے ہیں یا ایک مدائنی ہے جو واقعہ سن رہا ہے. تو کتنا دیکھیں دشمنوں کو تو کام ہے نا فضائل چھپانا. اب اور بات ہے کہ محبوں کا بھی یہی کام ہو گیا. اب کیا سازش ہے؟ فضائل چھپائے.
تو بیچارہ ایک مدائنی راوی، اور ظاہر ہے امام تھوڑی جا جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ شیر آیا تھا ہم سے شکایت کرنے اور ہم نے یہ کر دیا تھا، تو واقعہ تو چھپ سکتا تھا۔ اور پتہ کیسے چلتا زمانے کو؟ اس لیے کہ وہ امام جس کی مجلس میں ہے، ابھی مصائب نہیں ہو رہے، آخری جملہ ہے فضائل کا، یہ تو تاریخ آپ کو پتہ ہی ہے کتنا مشکل عہد ہے۔ تو ایسے میں فضائل باہر کیسے نکلیں؟ اگر کوئی راوی معجزہ دیکھ رہا بھی ہے تو وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے۔ تو اب سوال یہ تھا، یہ جو منطق الطیر والا معجزہ ہے، جو معصوم کا جانوروں سے مربوط معجزہ ہے، یہ تو چھپ جاتا۔ اور خود یہی واقعہ دیکھیے، آپ تو شیعہ ہیں نا، آپ نے سن لیا، مسکرا دیے، داد دے دی، اب جائیں باہر جا کے واقعہ سنائیے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گا، کہے گا کیا باتیں تم کر رہے ہو کہ شیر کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، وہ امام کے، وہ عجیب و غریب اس واقعے کو تماشا بنا دے گا اور ہنسی کا مرکز بنا دے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ آپ کا یہ واقعہ سنے گا تھوڑی، وہ تو الٹی سیدھی باتیں بنائے گا اور ہنسے گا اور میم بنا دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو منطق الطیر والا معجزہ چھپ سکتا تھا، یا میں پلٹ کر کہہ دوں شیر کا ایک معجزہ چھپ سکتا تھا، اس لیے کہ تاریکی میں ہوا تھا، 2 لوگ ہیں، ایک دکھانے والا ایک دیکھنے والا، اور شیر تو ظاہر ہے زبان اس طرح کی رکھتا نہیں کہ لوگوں کو جا کر بتائے کہ کیا کیا ہوا۔ تو ایک شیر کا واقعہ ایسا ہو جائے، کوئی منطق الطیر کا ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اس پر قادر ہے کہ یہ جانوروں کی بات سن بھی سکتے ہیں اور جانور ان کے مطیع ہیں، تو پتہ کیسے چلا؟ ہارون کا دربار سجا ہے اور جادوگر آیا ہے ہندوستان سے، اور ہارون نے کیوں بلایا؟ کہ تجھے تماشا دکھانا ہے۔ اب وہ تماشا دکھا رہا ہے کیسے؟ یہاں امام کا چاہنے والا روٹی اٹھاتا ہے اور جادوگر اپنا شوبدہ دکھاتا ہے، ایسے میں وہ پتلی پتلی روٹیاں، جیسی خادم بڑھے امام کاظم کا، وہ اپنا جادو دکھائے اور روٹی اڑے۔ اب سب ہنس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے چاہنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہے منطق الطیر۔ ہاں، ایک بار امام دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، دیکھتے دیکھتے امام نے گردن کو اٹھا کے چاروں سمت دیکھنا شروع کیا۔ ایک بار امام کی نگاہ گئی ہارون رشید کے تخت کے پیچھے، جہاں پر ایک پردہ لگا ہوا تھا یا قالین تھا، وہ لگا ہوا تھا، اس میں بنا تھا شیر۔ میں شروع میں ہی آپ کا مزاج سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے کوئی زور بور نہیں لگایا، اسی طرح تقریر کرا، اور آخری جملہ بھی میں اسی طرح آہستہ سے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے امام نے قالین کی طرف دیکھا، اس پہ بنا تھا شیر۔ جیسی شیر کو دیکھا، امام نے شیر سے کہا یا اسد اللہ خذ الکافر، اے اللہ کے شیر، اے خدا کی مخلوق، اس کافر کو کھا جا۔ اب وہ شیر دھاڑتا ہوا نکلا قالین سے اور جادوگر کی طرف بڑھا اور وہیں اس کو ہڑپ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب ہے وہ جملہ جس کے لیے پوری تقریر کی ہے، اور اب مجھے پتہ نہیں کہ تقریر کی طرح اس جملے کا بھی آپ حال کریں گے یا کچھ سمجھ جائیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے چیر پھاڑا کھایا، تو اب آپ کو پتہ ہے شیر کی صفت کیا ہے؟ جائیں جا کر پوچھئے ماہر حیوانات سے، اور جس نے شیر پر گفتگو کی اور مقالہ لکھا یا کتاب لکھی، سب کو دیکھیے، شیر وہ واحد درندہ ہے کہ اگر 100 شکاری بھی سامنے آئے، اس کی کوشش ہوتی ہے سب پر حملہ کرے۔ فرض کیجئے 100 ہرن بھاگ رہے، اب وہ جلدی سے گیا، ایک ہرن کو پکڑا، اس کا سانس روکا، گرایا۔ اب شیر بیٹھ کے کھائے گا نہیں، یہ اس کی طاقت کے خلاف ہے کہ فوراً سے کھانا لگائے اور کھانے بیٹھ جائے، نہیں، وہ باقیوں پر حملہ کرے گا۔ یہ وہ درندہ ہے جس کی صفت ہے جو سامنے آئے کھا جائے۔ اب شیر تھا نا، نکل کے ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے ہی نکلا اسے کھا جائے، اسے کھا جائے، اسے کھا جائے۔
اطاعت سمجھیے جس کی طرف اشارہ کیا اسے کھا کر کھڑا ہو گیا. اب فطرت کہہ رہی تھی اور ایسے میں امام سے پوچھا مولا اسے کھا جاؤں یا واپس چلا جاؤں؟ منطق الطیر. اب سمجھ میں آئے کیوں موضوع رکھا؟ بس شکر ہے خدا کا کہ ایک بات تو سمجھ آ گئی. وہ کیا کہ امام سے اس نے پلٹ کر پوچھا کھا جائے؟ امام نے کہا نہ، واپس جاؤ. یعنی اجازت طلب کی کہ اسے کھائیں کہ نہیں کھائیں. امام نے کہا نہیں، واپس جاؤ. آخری جملہ فضائل کا. جیسے ہی جانے لگا ایک خون کا قطرہ رکھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیوں چھوڑ کے جائے؟ ایک پر تو اختیار دیا اسے ختم کر کے جائے. قطرہ چوسا وہیں سے زبان لگا کر اور واپس اپنے مقام پر چلا گیا. ایسے میں ہارون نے کہا فرزند رسول بڑا مہنگا جادوگر تھا، خدا کے واسطے اس کو واپس بلا دیجئے. آخری جملہ تقریر کا. امام نے پلٹ کر کہا اگر موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو واپس کیا ہوتا تو میں تیرا جادوگر تیرے سامنے لا. یہ ہے امام کہ جو ہر مخلوق پر قدرت رکھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے. یہی تو امام کا کمال ہے کہ ہزاروں باتیں ہیں سمجھنے کے لیے کہ دیکھیے وہ امام ہی نہیں ہے کہ جو کسی کی بولی سے ناواقف ہو. اور امام اور نبی اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اگر چاہیں تو جو خود سن رہے ہیں سامنے والے کو سنا دیں. ایسے بھی واقعات ہیں جہاں معصومین نے جب بھی کسی جانور سے گفتگو کی اور راوی کہہ رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں، تو اب امام نے اس جانور سے کہا کہ فصیح عربی میں بولو. اب وہ بول رہا ہے. یعنی منطق الطیر جہاں علم امامت کا تھا اور نبوت کا تھا، اب امام نے اگر چاہا تو انہیں بھی سنا دیا. یہ ہے امام. تو جہاں جانوروں کی بولیاں جانے، جہاں پرندوں کی بولیاں جانے، وہیں پر وہ لوگ کہ جو مثل جانور زندگی گزارتے ہیں امام ان کی بولیاں بھی جانتے ہیں.